بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور کردار و کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہے، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھی۔ ماں باپ دونوں طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہاشمی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہاشمی سرداروں کی تمام خصوصیات موجود اور چہرے سے عیاں تھی۔ عبادت و ریاضت کے آثار بھی چہرے پر موجود تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان۔ معمولی لباس زیب بدن فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ابا اور امامہ بھی سادہ تھا۔ گفتگو حلم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں جو لوگ اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب اور شجاعت و بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں تلوار کے دھنی اور مسجد میں زاہد شب بیدار تھے۔ مفتی و قاضی اور علم و عرفان کے سمندر تھے۔ عزم و حوصلے میں ضرب المثل، خطابت و ذہانت میں بے مثل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، فضیلتیں بے شمار، سخی و فیاض، دوسروں کا دکھ بانٹنے والے، عابد و پرہیزگار، مجاہد و جان باز ایسے تھے کہ نہ دنیا کو ترک کیا نہ آخرت سے کنارہ کشی فرمائی۔ ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے۔ نمک، کھجور، دودھ، گوشت سے رغبت تھی۔ غلاموں کو آزاد کرتے۔ دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرماتے۔ گداگری سے لوگوں کو روکتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جسے خدا تعالی نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں عجز و انکساری نمایاں تھی۔ اپنے عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے۔ وہاں جو لوگ راستہ بھولے ہوئے ہوتے انہیں راستہ بتاتے، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے۔ تقویٰ اور خشیت الہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت زیادہ تھی۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا، اے ابو الحسن، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا، میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہم نشین پاتا ہوں۔ یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت و تنہائی والو، کہو کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لیے گئے اور اولاد یتیم ہو گئی، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے۔ یہ تو ہماری خبر ہے، تم بھی اپنی خبر سناؤ۔ اس وقت کمیل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
ایک کمیل اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا ایک کمیل قبر اعمال کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر زرار اسدی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و صفات بیان کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے، علم و حکمت ان کے اطراف سے بہتے، دنیا اور اس کی تازگی سے متوحش ہوتے تھے، رات کی تنہائیوں اور وحشتوں سے انس حاصل کرتے تھے، روتے بہت تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے، لباس انہیں وہی پسند تھا جو کم قیمت ہو اور کھانا وہی مرغوب تھا جو ادنیٰ درجے کا ہو، ہمارے درمیان بالکل مساویانہ زندگی بسر کرتے تھے اور جب ہم پوچھتے تو جواب دیتے تھے، باوجود یہ کہ ہم ان کے مقرب تھے مگر ان کی ہیبت کے سبب ان سے بات کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے اور مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہ کر سکتا تھا اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، ہر معرکے میں اپنی شجاعت و بہادری اور فداکاری کا لوہا منوایا، بدر و احد، خندق و حنین اور خیبر میں اپنی جرأت و بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ ہجرت کی شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض انجام دیے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں بھی شامل ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت و خوشخبری دی اور خلافت راشدہ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی اور بچوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دولت ایمان سے منور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور درجہ حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت رضوان اور اصحاب شجرہ کی جماعت میں شامل ہوئے جن کو حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں راضی ہونے اور جنت کی بشارت و خوشخبری دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے بھی ہے جن کی تمام خطائیں حق تعالیٰ نے معاف کر دی۔ مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب و مشکلات کو جھیلتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مواخاتی بھائی بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ وہی نسبت دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ماہ کم 5 سال تک تخت خلافت پر منتمن رہے۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرما کر شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 خوبیاں ایسی نصیب ہوئی، اگر مجھے ان میں ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ان سے نکاح فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد میں سکونت عطا کی، خیبر میں علم انہیں عطا کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم سنت کا جاننے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ معاملہ فہم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدینہ منورہ میں فصل قضایا
اور علم فرائض میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہ تھا۔